لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكمه كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہ السلام. روز عاشور جو دعا آپ مانگتے ہیں، یہ تاریخیں بھی ایسی ہیں کہ اسی دعا کو دہرانا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے اجر کو بڑھائے مولائے متقیان کے اس غم میں، اور ہمیں اور آپ کو قرار دے ان لوگوں میں جو علی کے ولی اور وارث کے لشکر میں شامل ہو کر اس ظلم عظیم کا انتقام لیں گے. تو یہ دعا آج بھی ہے، یہ دعا اگر یاد رہا تو کل بھی رہے گی. آج کی مجلس کے شروع میں اپنی ایک مجبوری بیان کر دوں، تاکہ جو کل کی مجلس تھی بعض لوگوں کے لیے ذرا سی وہ عجیب ہو گئی ہوگی. 40 منٹ کا وقت ملتا ہے ماہ رمضان کی ان مجالس میں. جو مجالس افطار کے بعد ہوتی ہیں دنیا بھر میں، اس میں تو وقت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو افطار سے پہلے کی، اور جو لوگ مجھے باقاعدگی سے سنتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے درمیان گفتگو کا عادی بن چکا ہوں. تو 40 منٹ، اور اس 40 منٹ میں مصائب بھی ذرا زیادہ ہونے چاہیے، اور اگر کبھی وقت ہاتھ سے نکل جائے تو اذان کی وجہ سے ان کو مختصر کرنا پڑتا ہے، جس پہ بعد میں بہت زیادہ دل کڑتا ہے اور افسوس ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ مجلس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: شان اہل بیت، فرمان اہل بیت، ارمان اہل بیت. اب یہ کہ 40 منٹ کی مجلس میں شان بھی بیان ہو، کل میں نے تھوڑی کوشش کی تھی ثواب لینے کی. فرمان اہل بیت کہ اہل بیت نے ہم سے کیا فرمایا، اور ارمان تو آپ کو پتہ ہے کہ ہے کوئی میرے لال کا ماتم کرنے والا. یہ شہزادی کونین کی وہ خواہش تھی جو آپ سنتے ہیں. تو اب میری مجبوری ہے کہ یہ 2 دن جو ہیں، آج اور کل آنے والا، میں نے کل کوشش کی تھی جو گزشتہ کل کے تینوں باتیں جمع کروں، تینوں نامکمل تو چھوڑیں، بے ترتیب ہو گئی. تو آج میں یہ نہیں کروں گا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ پہلے 10 دن حجت الاسلام مولانا سید علی رضا رضوی صاحب شان اہل بیت بیان کر چکے ہیں. میں اس کے آگے سے بات شروع کروں گا. یہ 2 منٹ کی تمہید میں نے اس لیے کر دی کہ اگرچہ وقت کم ہے لیکن میری مجلس ذرا سی سمجھ میں آئی. قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ سورہ ابراہیم کی 36ویں آیت ہے، اور ایک اور آیت کی تلاوت کی وہ سورہ انعام کی آخری آیتوں میں سے تو ہے، اور خطاب اس میں رسول سے ہے، لیکن یہ حضرت ابراہیم کے واقعے کو بیان کرتے کرتے آخر میں یہ آیت آئی، جہاں پہ اللہ نے اعلان کیا کہ حنیفاً، ابراہیم کا دین جو ہے وہ دین حنیف ہے، دین قیم ہے، اس کی پیروی کرنا. پھر یہ آیت آئی. تو ایک تو خود سورہ ابراہیم کی آیت ہے، وہ حضرت ابراہیم کا قول ہے، اور ایک حضرت ابراہیم کے واقعے کو بیان کرتے کرتے آخر میں پیغمبر کو حکم دیا گیا. آیت کا ترجمہ ہو جائے، پھر میں مولا کا ایک بہت ہی مشہور جملہ نقل کر کے وہ جو مختصر وقت میرے پاس ہے اس کے اندر آج جو مجھے کہنا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا. پہلی آیت کا ترجمہ ہے:
ابراہیم اعلان کر رہے ہیں کہ جو میری پیروی کر رہا ہے، مجھے فالو کر رہا ہے، وہی میرا۔ ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جانے اور اللہ جانے، کم از کم میں اسے اپنا نہیں مانتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی کے دو حصے ہیں جو مولا کی زندگی میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی لیے یہ آیت حضرت ابراہیم کا فرمان مولا کے حوالے سے بھی اسی طرح سے ہے، اور پھر آگے کچھ حدیثیں میں بتاؤں گا۔ ابراہیم کی زندگی کے دو حصے کیا ہیں؟ ابراہیم کی زندگی کا پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ پوری قوم کے سب سے بڑے مجرم تھے۔ جب نمرود نے ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ روشن کی تھی تو ایک تھے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، فرعون بھی ظلم کرتا تھا، شداد بھی ظلم کرتا تھا، حکمران کرتے تھے، قوم سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تھا، یعنی اس کے ملک میں رہنے والے کچھ ساتھ دیتے تھے، کچھ خاموش رہتے تھے۔ ابراہیم کا کیس یہ نہیں تھا۔ دنیا کی تاریخ میں جہاں تک میری نالج ہے شاید پہلا موقع تھا کہ ساری قوم ایک زبان ہو کر ابراہیم کے قتل پر تیار تھی، اس طرح سے کہ جب وہ آگ روشن کی گئی تھی جس میں ابراہیم کو جلانا تھا تو گھر میں بیٹھنے والی عورتوں تک نے اپنے زیور بھجوائے تھے کہ ہمارے زیور بیچو اور اس آگ کو اور زیادہ بھڑکاؤ تاکہ ہمیں بھی یہ ثواب ملے کہ ہمارے خداؤں کو برا کہنے والا ہمارے پیسے کے ذریعے سے دنیا سے رخصت ہوا۔ ان کے جملے تو بڑے بدتمیزی کے تھے۔ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، پیسے والے، غریب، نمرود کے پاس کوئی کمی ہے کہ وہ کسی سے ڈونیشن لے؟ وہ ان حکمرانوں میں سے ایک ہے جو اپنے آپ کو خدا قرار دیتا، لیکن قوم نے کہا ہمیں ثواب میں شریک ہونا ہے، ہمیں ثواب میں شریک ہونا۔ اتنی دشمنی، کوئی ابراہیم کا نام لینے کو تیار نہیں، یعنی اچھے الفاظ۔ لیکن میں حضرت ابراہیم کی حالت کو تھوڑی پڑھ رہا ہوں، لیکن ابراہیم نے اپنی زندگی ہی میں یہ دیکھا کہ پھر وہ وقت آ گیا کہ ساری دنیا ابراہیم کا نام لے رہی۔ وہ عزت، وہ احترام ابراہیم کو ملا کیونکہ اللہ نے دو بیٹے دی۔ ایک کا نام اسماعیل تھا، وہ پورے جو آج سعودی عرب ہے یا پوری عرب دنیا کے پیغمبر تھے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے، جن کے بیٹے یعقوب اسرائیل ہیں، ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، سارے انبیاء اس میں پیدا ہوئے۔ دو بیٹے دیے ہیں اللہ نے، آدھی دنیا ایک کے پاس ہے، آدھی دنیا دوسرے کے پاس۔ اور یہ دونوں بیٹے ایسے ہیں جو نبی بھی ہیں، اپنے علاقے کے بادشاہ بھی ہیں، حکمران بھی۔ اسماعیل نے مکہ آباد کیا، مکے کے امیر تھے، مکے کے سردار تھے، مکے کے فاؤنڈر بھی تھے، مکے کے رولر بھی تھے، بادشاہ۔ اور ادھر فلسطین تو ابراہیم کا اپنا وطن تھا، وہاں دوسرا بیٹا۔ تو اب ایک آدمی جو جوانی میں اتنا بڑا مجرم ہے کہ گھر کی بیٹھنے والی عورتیں بھی اس کے قتل میں شریک ہونا چاہتی ہیں، اور وہ اپنے بڑھاپے کے اندر اتنا زیادہ پاپولر اور مقبول ہو گیا۔ دو بیٹے، دونوں بادشاہ، آدھی دنیا ان کے پاس، آدھی دنیا۔ اب کیا ہوتا ہے جب اس طرح کسی کے حالات بدل جاتے ہیں نا، تو وہ سارے لوگ جو کل دشمن تھے آج وہ سب دوست بن کے آ جاتے ہیں۔ خالی دوست بن کے نہیں آتے ہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں ہم تو ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہ دوسرے تھے جو آپ کے دشمن تھے، ہم تو بذرا خاموش رہتے تھے حالات کی وجہ سے، اتنے مجبور تھے، لیکن ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے۔ اب ابراہیم کے ساتھ بھی ہر آدمی کہہ رہا میں ابراہیمی ہوں، میں ابراہیمی ہوں، میں ابراہیمی ہوں۔ حضرت ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو کل سب کے سب میرے دشمن تھے، آج چونکہ میرے دونوں بیٹوں کی حکومت دنیا میں ہے تو ہر ایک میرا والا بن گیا۔ میں ایک فارمولہ دیتا ہوں، ایک اصول دیتا ہوں، ایک قانون دیتا ہوں، ایک قاعدہ دیتا ہوں، جو کہے میں ابراہیمی ہوں چیک کر لینا وہ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ جو میری پیروی کر رہا ہے وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کر رہا ہے اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ کتنا ہی دعوی محبت کیوں نہ کرے۔ یہ ابراہیم کی بہت ہی مختصر 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ میں میں نے زندگی کیوں بتائی کہ مولائے متقیان کے ساتھ بھی، اب یہ لفظ تو اچھا نہیں ہے، یہی مسئلہ پیش آیا۔ مولا کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آیا وہ تو ہر ایک کا مسئلہ حل کرنے والا حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات ہے، لیکن مولا کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ باقی زندگی چھوڑی، صرف پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے لے کے مولا کی اپنی حکومت قائم ہونے تک، ظاہری حکومت۔ علی کائنات کے حکمران تو تھے ہی ہمیشہ سے، لیکن اب ظاہری طور بھی مسلمانوں نے ان کو اپنا حکمران بنا لیا۔ اب ہوا کیا، جو پہلے تقریباً 25 سال تک علی کا نام نہیں لیتے تھے، علی کو سلام نہیں کرتے تھے، سڑکوں پہ علی کو دیکھ کے اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ کیوں کہ ہم تو علی کو سلام نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، علی بھی آ رہے ہیں، وہ ہم کو سلام کر لے تو ہمیں کہیں جواب نہ دینا پڑ جائے۔ جن کی یہ حالت تھی،
اب جب علی کو حکومت مل گئی، بیت المال علی کے ہاتھ میں ہے، علی حکمران ہے، علی بادشاہ ہے، اب ہر آدمی کہہ رہا ہے مولا میں تو ہمیشہ سے آپ والا ہوں، میں تو ہمیشہ سے آپ کو مانتا تھا، مولا وہ دوسرے تھے جو آپ کے دشمن تھے، میں تو ان لوگوں میں شامل ہی نہیں تھا۔ تو علی کو تو معلوم ہے نا، وہ مسکرا مسکرا کے اسی طرح ہر ایک کی بات سنا کرتے تھے جیسے رسول خدا منافقین کے دعوے سنا کرتے تھے۔ سورہ منافقون کے پہلی آیت ہے نا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ، یہ منافق آگے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم رسول ہو، اللہ گواہی دیتا ہے جھوٹے، مگر یہ رسول کے سامنے آ کے کہتے ہیں نا، رسول ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ یہ تو معصوم کا طریقہ کار ہے، اس طرح سے جب تک کہ کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو جائے منہ کے اوپر تردید نہیں کرتے۔ لیکن مسئلہ کن کے لیے ہوا؟ علی کے لیے نہیں، مسئلہ ہوا سلمان جیسے صحابیوں کے لیے، ابو ذر غفاری جیسے صحابیوں کے لیے، عمار یاسر جیسے صحابیوں کے لیے، اسبق ابن رباطہ جیسے صحابیوں کے لیے، حجر ابن عدی جیسے صحابیوں کے لیے، مالک اشتر جیسے صحابیوں کے لیے۔ کیا مسئلہ ہوا؟ مولا یہ اتنے سارے آپ کے چاہنے والے، ماننے والے، اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے کہاں سے نکل آئے؟ کل تک تو کوئی تھا ہی نہیں، دروازہ جلتا رہا، پسلیاں ٹوٹتی رہیں، کمر پہ کوڑا پڑتا رہا، محسن شہید ہوتا رہا، ایک آواز حق بلند کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اور آج جسے دیکھیے میں علی والا ہوں، میں علی والا ہوں، میں علی والا ہوں، میں علی والا ہوں، مولا ہم چکرا رہے ہیں۔ اگر واقعاً کوئی سچا آپ کا شیعہ ہے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کہہ دیں کہ نہیں تم علی والے نہیں ہو، ایک مومن کیسے اس پہ یہ الزام لگا دے۔ لیکن اگر اب یہ الفاظ میرے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے یہ الفاظ ممبر پہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن اب وقت کم ہے، برداشت کر لیجیے۔ لیکن اگر کوئی فراڈیا ہے، کوئی چیٹر ہے، کوئی خالی بیت المال کے لالچ میں، کوئی خالی آپ کی حکومت کی وجہ سے کہہ رہا ہے میں آپ والا ہوں، تو ہمیں پتہ تو چل جانا کہ کون ہے، تاکہ ہم اس سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں۔ مولا کو تو ضرورت نہیں، ان کو تو ہر ایک کے بارے میں معلوم ہے، کائنات کی ہر چیز علی کے سامنے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ مشہور ایک جملہ ہے، بہت مشہور جملہ ہے، بہت مشہور روایت ہے، پڑھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے۔ اچھا کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن بڑے سیدھے سادے، بہت ہی سمپل۔ ہمارے ہاں اس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے بہلول دانا، لیکن بہلول تو بڑے عقل مند تھے۔ انہی میں سے کسی مخلص مومن نے جا کے کہا مولا میرا دل بہت ڈرتا ہے، لوگ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں، اور سوال نہ کریں تو مولا کہتے ہیں سوال کرو، سلونی سلونی قبل ان تقفدونی، پوچھو پوچھو میں موجود ہوں تمہارے درمیان۔ صرف ایک مرتبہ علی نے کہا تھا کہ ذرا مختصر سوال کرنا، وہ آج کی رات تھی 20 رمضان، ابھی مصائب میں جملہ آئے گا۔ تو مولا لیکن وہ سوال کرتا ہے، ابھی اس کا سوال پورا نہیں ہوتا اور آپ جواب دے دیتے ہیں۔ اب یہ مخلص مومن ہے لیکن سیدھا سادہ بیچارہ، جیسے اصول کافی کی پہلی چند حدیثوں میں شاید 5ویں حدیث، وہ عبادت گزار جو کہہ رہا ہے کاش میرا اللہ اس قابل ہوتا کہ ایک گدھا پیدا کر دیتا تو یہ گھاس کھا لیتا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس، سیدھے ساتھ۔ مولا بہت دل ڈرتا ہے کہ آپ اتنی تیزی سے جواب دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کبھی آپ جلدی کی وجہ سے غلط جواب دے دیں۔ رک جایا کریں، اس کا سوال سنا کریں، ذرا غور کیا کریں۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہی مشورہ۔ ہمارے اردو میں ایک محاورہ ہے جو نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کی پہلی حدیث، پہلے تولو پھر بولو۔ لیکن اب مولا سے کہہ رہا ہے کہ مولا آپ تو فوراً جواب دیتے ہیں اور آپ سے تو علمی سوال ہوتے ہیں، ذرا رک جائیے، غور کیجئے، جواب دوہرا لیجئے پھر جواب دیجئے۔ مولا نے کہا اچھا چھوڑو اس بات کو، ہی بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ تو مولا 5 انگلیاں۔ کہ رکے نہیں، غور نہیں کیا، سوچا نہیں، شاید غلطی ہو جائے، شاید تمہارے اس جواب کے اندر کوئی کوتاہی ہوگا۔ مسکرا کے کہا مولا آپ بھی کیا مذاق کر رہے ہیں؟ جو ہاتھ کی 5 انگلیاں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جب سے پیدا ہوا آج تک، اس میں کون غلطی کر سکتا؟ کہا اسی طرح ساری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے ہے، علی سے غلطی کہاں ممکن ہے؟ تو سنا ہے آپ نے، تو علی سے غلطی کہاں ممکن ہے؟ لیکن اب وہ تو بھولا بھالا آدمی تھا، یہ کوئی منافق نہیں تھا، تو مولا کائنات کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ابو ذر وہ تو علم غیب نہیں رکھتے ہیں نا، لیکن عمار وہ تو علم غیب نہیں رکھتے۔ مولا آپ ہمیں کوئی ایسا فارمولہ اور اصول بتا دیجیے کہ جب کوئی آ کر کہے کہ میں آپ والا ہوں، یا آپ سے نہ کہے، ہم سے آ کر کہے کہ میں علی والا ہوں، اور ہم یہ سوچے کہ اگر اتنے سارے علی والے تھے تو آخر شہزادی کونین کی کمر پہ کوڑا کیسے پڑ گیا اگر اتنے سارے تھے؟ تو ہمیں ایک فارمولہ بتا دیجیے، ہم پہچان لیں۔ اس وقت مولا نے کچھ فارمولے بتانا شروع کی، اور یہ جملہ تھا، کئی حدیثیں الگ الگ ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، کہ جو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہے
تو پھر چیک کر لو یہ چیزیں اس میں پائی جائیں تو وہ ہمارا شیعہ ہے ورنہ شیعہ نہیں. اچھا اب اگر کسی میں یہ چیزیں پائی جاتی, مثلا یہ مثال فرضی نہیں ہے, مولا نے جو سب سے پہلی بات بتائی المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ, یہ چیک کر لو وہ نماز کا کتنا پابند ہے. اچھا اب اگر یہ چیزیں کسی اور میں پائی جاتی تو یہ نہیں علی نے کہا جو نماز کا پابند ہے وہ ہمارا شیعہ, کا جو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہے اور پھر نماز کا پابند. ہاں یوں اگر بہت نمازیں پڑھتا ہے, بڑا پابند ہے, صوم و صلات ہے, علی والا نہیں, اپنے آپ کو نہیں کہتا, اس سے تو ہمارا تعلق نہیں. لیکن جو اپنے آپ کو علی والا کہے, مولا نے پہلی چیز یہ بتائی, اس کے ذریعے پہچان. دنیا میں ہر جگہ پہ صحیح اور غلط یا مشکوک چیز کی چیکنگ کے طریقہ کار ہوتے ہیں نا. کوئی صاحب آپ کے پاس آئے, کہنے لگے یہ سونے کی انگوٹھی ہے, خرید لیجئے, اس وقت میری پریشانی ہے, تو آپ جو دام لگائیں گے, آپ نے کہا نہیں پہلے چیک کرائیں گے سونا صحیح ہے, پیتل کے اوپر تو سونا نہیں چڑھا دی. ایک سے ایک کاریگر دنیا میں ہے نا, وہ تو گدھے کے اوپر بھی وہ سفید لکیریں ڈال کے زیورہ بنا کے بیچ دیا کرتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم چیک کریں گے نا, وہ کسوٹی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ملاوٹ کی چیزیں, یہ دودھ میں پانی ہے کہ پانی نہیں ہے, اس کے اپنے آلات ہوتے ہیں. خود انسان کے اندر ملاوٹ آ جاتی ہے نا کبھی, کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں رہا, اس کے اندر شوگر بڑھ گئی ہے تو اس کے چیک کرنے کے آلات, اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا. مولا اپنے شیعت کو چیک کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں. وہ سمجھ لیجئے جیسے بلڈ پریشر کا مریض وہ مشین لے کے گھومتا رہتا ہے نا کہ کہیں بلڈ پریشر ہائی یا لو مجھے پتا چلے, وہ شوگر کا مریض وہ مشین لے کے گھومتا ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم شوگر لو ہو جائے میں مر جاؤں. شوگر کا زیادہ ہونا اتنا خطرناک نہیں جتنا لو ہونا. اسی طرح سے علی اپنے شیعہ کے لیے یہ اصول دے رہے ہیں کہ جو کہے کہ میں علی والا ہوں, یہ دیکھو طریقے میں بتا رہا, یہ کسوٹی ہے, اس پہ پرکھا کرو. لیکن پہلی حدیث میں رسول اللہ کی پڑھ رہا ہوں, یہ تو علی کی بات آئی نا, لیکن پہلے ایک بہت مشہور حدیث رسول اللہ کی سن لیجیے, اور اس کے بعد وہاں سے یہ بات آگے بڑھے گی علی والا کیسا. اچھا بہت ہی مختصر ایک جملہ, یہ سارے موضوع کو سمیٹ کر آخر میں مجھے کہنا چاہیے تھا, لیکن میں شروع میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں بہت زیادہ لمبی بات کرنے کے قابل ہوں. ایک جملہ, مفاتیح الجناح ہماری ایک بہت مشہور کتاب ہے, شیخ عباس قمی نے لکھی. ہمارے مراجع اور مجتہدین کے کمرے میں بھی اگر آپ جہاں وہ سوتے ہیں نا, تو ان کے بستر پہ ایک قرآن ہوگا, قرآن کے ساتھ یہ کتاب رکھی ہوگی. کسی بھی حرم میں, امام کے حرم میں جائیے, کسی بھی مسجد امام باڑے میں جائیے, بہترین کتاب اعمال کے اعتبار سے. اس میں شیخ عباس قمی نے جہاں ساری دعائیں لکھی ہیں, آخری دعا یہ لکھی, اس کے بعد پھر مہینوں کے اعمال شروع ہوئے. میں نے ریفرنس دے دیا, ایک جملہ ہے خالی, الہی کفا بی عزن ان نکون لکا عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لکا ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. جب میرا پورا موضوع میں نے اس عنوان پہ کم سے کم 100 مجلسیں پڑھی ہیں دنیا, پورا اس کے اندر آ گیا. الہی کفا بی عزا, یہ مولا کا فقرہ کہہ رہا ہوں, مولا کی شہادت کی مجلس میں. مولا میری عزت کے لیے یہ کافی. لوگوں کو عزت کیسے ملتی ہے جی, بڑا عہدہ, لوگ عزت کرتے, بہت دولت, شاندار گاڑی سے اترتے ہیں کوئی صاحب تو ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے. ان کا خاندان بہت بڑا خاندان, مشہور خاندان ہے, بڑی عزت ہوتی ہے. مولا مفاتیح میں نے حوالہ دے دیا تاکہ آپ چیک کر لیں. الہی کفا بعزا, میری عزت کے لیے یہی کافی, کیا نکون لکا عبدا, کہ میں تیرا بندہ ہوں. یہ دولت, یہ مکان, یہ گاڑی, یہ بنگلے, یہ خاندان, یہ سب بیکار چیز, اس سے عزت نہیں ملتی. عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. وکفا بھی فخرا, اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے. ہر آدمی فخر کرتا ہے نا جو وہ اچیومنٹ کرتا ہے دنیا میں. میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ ان تکون لی عبد رب, کہ میرا رب تو ہے, تو ہے میرا رب, تو ہے میرا پالنے والا. یہ میرے لیے سب سے بڑا مقام فخر ہے. یہ تو مولا تعریف کر رہے پروردگار کی, اور بتا رہے کہ اللہ کا بندہ ہونا کتنا بڑا اسٹیٹس اور عہدہ ایک آدمی کو ملتا ہے. اگلا جو اس سے بھی چھوٹا جملہ, انت کما احب فاجعلنی کما تحب, اے خدا تو ویسا ہی ہے کہ جیسا میں چاہتا تھا اور پسند کرتا ہوں. توحید پروردگار کو علی سے جا کے سیکھ. خدا بندہ تو ایسا ہی خدا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. فاجعلنی, بس مجھے بنا دے ویسا بندہ کما تحب, جیسا تو چاہتا. جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہے میرا رب, اب جیسا تو چاہتا ہے ویسا غلام مجھے بنا دے. اب یہ علی تو خیر اس منزل
اب دیت پر فائز ہیں کہ اس کی تفصیل بیان کرنا تو چھوڑے، مختصر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہی علی ہم سے کہتے ہیں تم جیسا مولا چاہتے ہو وہ تمہیں ملا ہے کہ نہیں ملا؟ تمہارے اس مولا میں تمہیں کوئی کمی نظر آ رہی؟ تمہارے اس مولا میں نعوذ باللہ کوئی خرابی تمہیں نظر آ رہی؟ جو علی نے اللہ سے کہا وہی ہم علی سے کہتے ہیں کہ انت کما توحب کما اوہب، مولا آپ ہمیں ایسے ہی مولا ملے ہیں جیسا ہم چاہتے تھے، محبت کرتے تھے، یہ بھی ہم محاورے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو آپ اس سے بھی بلند ہیں، لیکن جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہے، بس فجعلنی، مولا ہمیں بھی ایسا بنا دیجئے جیسا شیعہ آپ چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری ساری زندگی کا مشن، یہ ہے ہماری ساری زندگی کا مقصد۔ جب آپ کا علی سے سامنا ہوگا نا تو اس وقت ہونا چاہیے جب اس دعا پہ آپ پورا اتر چکے ہیں۔ ہر ایک یہ ایک عقیدہ ہر ایک ہمارے پاس ہے، ہر ایک اس کے لیے تیار بھی ہے۔ کیا تیار؟ علی سے ہر ایک کی ملاقات کب ہوگی؟ ہو سکتا ہے کبھی آپ دنیا میں مصیبتوں میں مبتلا ہوں، مولا کی اس طرح مدد کریں کہ آپ ان کی زیارت بھی کر لیں۔ بغیر اپنی زیارت کرائے علی ہر ایک کی مدد تو کرتے ہی ہیں۔ بات یہ کہ جب آپ فیس ٹو فیس علی کے سامنے ہو، ہیں ایسے واقعات، کتنے ہی لوگوں کو علی نے اس طرح سے بھی مدد دی ہے کہ خود اس کے سامنے آئے، لیکن ایک مرحلہ تو ایسا ہے نا کہ جہاں ہر مومن بھی میں نے غلط کہہ دیا، ہر انسان علی کی زیارت کرے گا نا، تو اب یہ جو علی نے کہا فجعلنی کما توحب، مولا ہمیں ایسا شیعہ بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں، تو جب علی سے ملاقات ہو تو ایسے شیعہ بن کے ملاقات کیجئے گا جیسا علی چاہتے ہیں۔ وہ کون؟ من یمت یرانی مومنا کان او کافرا، یار ہار و حمدان، حارث حمدانی مولا کے بہت مشہور صحابی ہیں، اور یہ یمن کا وہ قبیلہ ہے جس کے بارے میں آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا۔ ایک دن میں مولا نے سب کو اسلام میں داخل کیا تھا، لیکن یہ اتنے واقعات کا تو ٹائم نہیں۔ اس حارث حمدانی سے کہتے ہیں اے حارث حمدانی، من یمت، جو مرتا، یرانی موت کے وقت مجھے دیکھتا ہے، مومنن کانا و کافر، مومن ہے وہ بھی دیکھتا ہے، کافر ہے وہ بھی دیکھتا ہے۔ جب علی آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے سرانے آئیں گے، ویسے شیعہ بن کے دنیا سے جائیے گا۔ فجعلنی کما توحب، مولا آپ تو ہمیں ویسے ہی ملے ہیں جیسا ہم چاہتے تھے، ہم بھی ویسے بن جائیں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اب آئیے یہاں سے پہلے رسول خدا کا فرمان، مفاتی میں جا کے مولا کا یہ مناجات، ایک لائن کی مناجات، یہ پڑھیے، حفظ کیجئے، بچوں کو یاد کرائیے، بچیوں کو یاد کرائیے، اور اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھیے۔ بھئی آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، ایک ٹارگٹ لے کے آئے ہوں گے، بھئی یہاں آنا ہے، کام کرنا ہے، ایک مکان پاکستان یا انڈیا میں بنا لینا ہے، بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی، اتنا کما لینا، بچوں کو اچھی تعلیم دلوا دینا۔ ہر انسان کا ایک ہدف، ایک مقصد، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک طالب علم ہے، اس کو یہ کہ مجھے ڈاکٹر بننا، وہ ساری محنتیں اسی کے لیے کر رہا ہے، مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹ بننا، ایک ہدف ہے نا۔ ہر شیعہ کا ہدف یہ ہے جو مولا نے بتایا، فجعلنی کما توحب، مولا مجھے ویسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی 60 سال 70 سال 90 سال کی زندگی کا خلاصہ۔ پہلے دن سے یہ ذہن میں رکھ کے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اب آئیے پیغمبر کی حدیث بہت مشہور تو ہے، لیکن دو حصوں میں۔ پہلا حصہ بہت مشہور ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، وہ وہی کہ کون ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے، کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرتا ہے، اور کون ہے کہ جو سارا سال روزہ رکھتا ہے۔ وہ سلمان فارسی والی، وہی سلمان فارسی، اور وہی حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اس لیے پڑھ نہیں رہا ہوں اور وقت بھی نہیں۔ اب پیغمبر نے جب یہ کہا کہ کون ہے جو روزانہ قرآن کا ثواب لیتا ہے، تو سلمان کا میں ہوں، اور بتایا کہ روزانہ 3 بار قل هو اللہ پڑھتا ہوں، تو 3 بار جو قل هو اللہ پڑھے اسے پورے قرآن کا ثواب ملتا۔ یہی ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی 3 بار قل هو اللہ اسی لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سلمان نے حدیث کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد والا فقرہ بھی ہمارے یہاں مشہور ہے، لیکن اس کی وہ تشریح مشہور نہیں جو سلمان نے کی، اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یاد ہے ایک دن آپ نے میرے مولا کو دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا، یا علی انت مثلک مثل التوحید فی القرآن، تیری وہ مثال ہے جو قرآن میں سورہ قل هو اللہ کی مثال ہے۔ یہ حدیث ہمارے یہاں مشہور ہے کہ علی کی وہ مثال ہے جو قل هو اللہ کی، لیکن اب آگے سمجھا رہے ہیں، شاید پیغمبر ہی کا، یہ آگے وضاحت بھی شاید پیغمبر کی، کہ آپ نے مولا کو دیکھ کے یہ کہا تھا، اے علی جس نے زبان سے تیرا نام لیا اسے 1/3 ایمان ملا۔ نہیں، قل هو اللہ، 3 قل هو اللہ قرآن، جو 1 مرتبہ پڑھے گا اسے 1/3 قرآن ملے گا، 2 بار پڑھے گا 2/3 قرآن ملے گا، 3 بار پڑھے گا کل قرآن ملے گا۔ اے علی جو زبان سے تیرا نام لے گا اور محبت کا اعلان کرے گا اسے 1/3 ایمان ملے گا مگر 1/3۔
اور جو زبان کے ساتھ دل میں بھی تیری محبت رکھتا ہے. ایک بہت ہی مشہور قصیدہ ہے زبان کے ساتھ دل بولا ہے نا. تو اب جو دل میں بھی تیری محبت رکھتا ہے اسے 2/3 ایمان ملا ہے مگر ابھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. اور جو زبان سے تیرا نام لے گا, دل سے تجھ سے محبت کرے گا, ہاتھ پیروں سے تیری سیرت پہ عمل کرے گا, اسے کل ایمان ملا کرتا ہے. تو اب فاجعلنی کما تحب, مولا مجھے ویسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں. تو وہ اس کے اندر کہاں تک ہمیں جانا ہے؟ زبان علی والی ہو, دل علی والا ہو, اور سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سارا جسم علی والا. یہ نہ ہو کہ زبان پہ علی کا نام ہو, دل میں علی کی محبت ہو, آنکھیں دشمن علی کی سیرت کے مطابق حرام چیزیں دیکھ رہی, ہاتھ دشمن علی کی سیرت کے مطابق حرام چیزوں کی جانب بڑھ رہے ہیں, کان دشمن علی کی سیرت کے مطابق حرام آوازیں سن رہے ہیں. نہیں. اب آئیے, جو ایک ذرا سی بات چھڑ گئی تھی, میں نہیں چاہتا ہوں وہ کل دوبارہ آئے تو اس کو پورا کر دوں. تو جب یہ کہا یہ پیغمبر نے تو پورا ایک فارمولہ بنا دیا. مولا نے بھی بہت ہی مختصر ایک کیپسول میں رکھ کے ہماری 60 سال کی زندگی کو ہمارے حوالے کر دیا, ویسا بنو جیسے علی چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا, اور ویسا بننے کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری آنکھ, تمہارے کان, تمہاری زبان, تمہارے ہاتھ, تمہارے پیر سب علی جیسے ہوں. یہ ایک طرح سے ہمارے یہاں توہین ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں ہم علی والے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں حرام فلم کہ علی کی آنکھ کیسی تھی. یہ ہماری توہین ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں علی والے ہیں اور زبان پہ آ رہا ہو جھوٹ اور غیبت, لیکن اس جملے کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھا لکھا مجمع ہے. تو اب یہ تو 2 فارمولے آ گئے, لیکن اس کے بعد اب اس کی وضاحت, اور وہ یہ کہ مولا شیخ صدوق ابن باوہ قمی جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے, اور اس طرح سے امام نے شیخ صدوق سے کہا تھا جب وہ جوان ہوئے تھے کہ تمہارے باپ نے ہم سے دعا کی تھی نا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے, میں نے خاص دعا کی تھی اللہ سے تم پیدا ہوئے. اب کم سے کم تمہارا یہ فریضہ ہے کہ ہماری غیبت کے اوپر ایک کتاب لکھو جس میں وہ سارے شک کا جواب دے دو جو آج کل لوگ کر رہے ہیں کہ کوئی امام غائب نہیں. کمال الدین و اتمام النعمہ کے نام سے شیخ صدوق نے کتاب کے شروع میں لکھا کہ یہ کتاب تو میں نے اس لیے لکھی کہ زمانے کے امام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ تم میری دعا سے پیدا ہوئے, تو اس لیے میرے موضوع پر ایک کتاب لکھو. اردو ترجمہ بھی ہے, PDF میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے. خیر, تو یہ شیخ صدوق حدیث لکھتے ہیں. خصلتان, مولا سلمان جیسے صحابی گروپ بنا کے جاتے ہیں مولا کے پاس, مولا ہم آج کے زمانے میں کیسے پہچانے کہ کون آپ کا شیعہ؟ آج تو ہر ایک کہہ رہا ہے میں علی والا ہوں. ہاں, وہ پہلے جو زمانے تھے رسول سے لے کے علی کی خلافت تک, اس میں کوئی نہیں کہتا تھا میں علی والا ہوں. علی کو سلام کرنا چھوڑے, علی کا سلام لینے کو تیار نہیں تھے. پہچان کیسے؟ کہا خصلتان, دو نشانیاں دے رہا ہوں. اور وہ میں پڑھوں گا نہیں پوری حدیث, وقت نہیں رہا, ورنہ کل کی طرح آج بھی مصائب کو کاٹنا پڑے گا جو میں نہیں چاہتا ہوں. لیکن پہلی بات آ گئی ہے نا, اب میں چاہتا ہوں یہ بات کل دوبارہ نہ دہراؤں, ویسے ہی وقت کم ہوگا. کل تو شہادت ہے تو اور زیادہ تفصیلی مصائب ہوں گے. کہا 2 چیزوں سے پہچانا, 2 چیزیں. پہلی چیز المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ. دیکھو یہ نماز کا کتنا پابند, بے نمازی علی والا نہیں ہو سکتا, کم از کم ویسا نہیں ہو سکتا ہے کما توحب جیسا علی دیکھنا چاہتے ہیں. خالی اتنی سی بات نہیں, ایک جملہ اور ہے. یہ ہمارے ہاں 2 3 4 جملے جو آج میں نے پڑھے نا, یہ مشہور ہیں. بدقسمتی یہ کہ آپ کوئی ایسی حدیث لے کے آئے جو لوگوں نے کبھی نہ سنی ہو. کہتے کہاں سے پڑھ دیا آپ نے, ہم نے تو آج تک نہیں سنا. اور جب ایسی حدیث لے کے آئے جو اتنی مشہور ہے تو اس پہ توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. اب یہ والی حدیث جنگ صفین, کتنی خطرناک لڑائی تھی یہ جنگ صفین. اس کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ و دھوکہ کیا گیا, قرآن استعمال کیا گیا نیزوں پر بلند کر کے. وہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا وہ قرآن تھا بھی کہ خالی وہ جزدان, وہ جو کپڑا ہے اس کو بلند کیا گیا تھا, اتنے قرآن وہاں تھے کہاں, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ نہ میرا موضوع ہے نہ وقت ہے. بہرحال, اور پھر جو ایک گروہ کھڑا, بھائی جنگ صفین ہی سے تو ابن ملجم ہمارے سامنے آیا, جنگ صفین ہی سے تو خارجی گروپ پیدا ہوا. پھر یہ خارجی گروپ نہروان میں مارا گیا, تو جو بچ گئے ان میں سے ابن ملجم نے کعبے میں جا کے قسم کھائی تھی کہ علی سے بدلہ لینا. یہ ایک جنگ صفین, یہی وہ جنگ جس میں مولا نے ایک بار پھر بتایا تم ہو میں. وہ جملہ فضائل کا جملہ ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ کافی مجمع پہ سناٹا ہے نا, میں نے کہا چل ایک آدھ جملہ اور کہہ دوں. جب جنگ صفین ختم ہو, اس کی آخری رات بڑی خطرناک تھی جس کا نام ہے شب حریر.
لیلۃ الحریر، ہمارے یہاں لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہمارے یہاں 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، ہمارے یہاں عرفہ کی رات ہوتی ہے، ہمارے یہاں شب عاشور ہوتی ہے، رات ایک ہے لیلۃ الحریر۔ حریر کہتے ہیں سردی کی وجہ سے جو کتوں کی آواز نکلتی ہے، اس رات کو سردی بہت، سیریا میں کتنی سردی ہوتی ہے موسم سرما، پوری رات میدان میں چاروں طرف کتوں کی آوازیں تھی۔ مولا نے کہا تھا اب یہ جنگ ختم نہیں کرنا، خیر وہ پھر میں چلا گیا جنگ صفین کی طرف، چھوڑ دیجیے۔ صبح کے وقت جو ایک طریقہ ہے، جنگ روک دی گئی وہ نیزوں پہ قرآن، تو اس کے بعد گنتی کی جاتی ہے کون کتنے مرے، کتنے مرے۔ مالک اشتر علی کے سپہ سالار ہے، وہ گنتی کر رہے ہیں، دیکھا کہ آج رات میری تلوار سے 999 مارے گئے اور علی کے تلوار سے 1000 واصل جہنم ہوئے۔ بڑی خطرناک لڑائی تھی، یہ ایک رات کی بات کر رہا ہوں، ایک رات کی یہ کیجویلٹیز۔ مالک کے دل میں خیال آ گیا، مالک اشتر آج مجھ میں اور مولا میں صرف ایک کا فرق رہ گیا، مولا نے 1000 قتل کیے تو میں نے بھی 999۔ دل میں خیال آیا، علی نے بلایا مالک ادھر آنا۔ یہ کیا سوچا تو نے؟ سوچا بتایا نہیں، لیکن جو دل کے حال کو جان لے اسی کو تو علی کہا جاتا ہے۔ بلایا مالک نے کیا سوچا کہ یا امیر المومنین وہ ایک کا فرق تھا، کہا ایک کا فرق نہیں ہے، تیرے سامنے جو آیا تو انہیں قتل کر دیا، میرے سامنے جو آیا قیامت تک چیک کیا، اس کی نسل میں کوئی مومن اور محب اہل بیت تو پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی آنکھیں جو سامنے دیکھتی ہے، وہ نبی کی آنکھ ہے جو نبی نے کہا میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہ علی کی آنکھ ہے جو آپ کے صلب میں قیامت تک آپ کی اولادوں کو بھی دیکھتی ہے، ان کے ایمان اور عقیدے کو بھی دیکھتی ہے۔ یہ علی کی آنکھ ہے، علی کی آنکھ ہے۔ تو اس لڑائی کے درمیان یہی رات، میں اس رات کی اتنی زیادہ میں نے تاکید کیوں کر دی، اسی رات کا جیسے ہی آغاز ہوا، رات شروع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے نماز مغرب، جیسے ہی اذان ہوئی جنگ، اور اتنی خطرناک جنگ ہے یہ لیلۃ الحریر۔ ایک جملہ اور کہنا پڑے گا، پہلے طریقہ یہ تھا، یعنی اسی جنگ میں جنگ صفین، صبح سے شام جنگ ہوتی تھی، رات ہو گئی اندھیرا چھا گیا، جنگ ختم ہو گئی، اگلی صبح دوبارہ اسٹارٹ کریں گے۔ اب مولا نے کہا اس طرح تو 16 مہینے گزر گئے، 16، یہ اس طرح کام نہیں چلے گا، اب جو جنگ شروع کرو نہ رات ہو نہ دن ہو، چلتی رہے۔ 9 دن 9 راتیں مسلسل لڑائی رہی ہے۔ 10ویں رات وہ تھی جو لیلۃ الحریر کہلاتی ہے، جس کے اختتام کا آپ نے بیان سنا۔ تو اب یہ جو 10 راتیں ہیں نا، مل کے 999 اور 1000، تو اب جیسے ہی رات شروع ہوئی 10ویں رات، 9 دن سے لوگ تلوار چلا رہے ہیں، 9 راتوں سے 10ویں رات شروع، کتنا لوگ تھکے ہوئے، لیکن مولا فوراً گھوڑے سے اتر کے زمین صفین پہ کھڑے ہوئے، قبلہ رخ ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی نماز شروع کی۔ اور کوئی غیر نہیں، عبداللہ ابن عباس، علی کا بہت ہی قریبی صحابی ہے یہ عبداللہ ابن عباس، چچا عباس کے بیٹے بھی ہیں، علی کے شاگرد بھی ہیں، انہی کی بیٹی لبابہ سے عباس مولا نے اپنے عباس علمدار بیٹے کی شادی کی، یعنی سمدھی بھی ہیں۔ کتنے قریب ہیں اس اہل بیت کے، وہ حیران ہو۔ مولا نے نماز ختم کی، عباس ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھے، یا امیر المومنین میں نے آپ کی سینکڑوں نمازیں دیکھی، مگر یہ اس طرح کی نماز، برس سے تیر ہیں، چلتی ہوئی تلواریں ہیں، کٹتی ہوئی گردنیں ہیں، گرتے ہوئے لاشیں ہیں، بہتا ہوا خون ہے، 9 دن 9 راتیں، اور آپ اس وقت بھی اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب مولا کا جواب یہ اگر ہوتا کہ بھائی میں علی ہوں تو الگ بات ہے، مولا نے کہا اسی نماز کی خاطر تو ہم دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ 2 چیزیں سامنے آئیں، علی کا طریقہ ہے نماز پڑھو، یہ علی کی سیرت ہے، اور نماز چھوڑ دو، یہ علی کے اس دشمن کی سیرت ہے جس کا نام سن کر یہ آدمی اگر مومن ہے تو دل سے لعنت نکلتی ہے، اس دشمن علی کی سیرت ہے۔ ہم علی والے ہیں کہ اس دشمن علی والے ہیں؟ وہ نمازیں ختم کرتا ہے، علی کہہ رہے ہیں اسی نماز کو بچانے کے لیے تو ہم جنگ کر رہے ہیں۔ علی کی طرف سے نماز بچتی ہے، دشمن علی کی طرف سے نماز ختم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج رات جیسے ہی مغرب کا وقت آیا، مولا نے کہا کلثوم بیٹی مصلی بچھاؤ، میں اول وقت آج رات بھی نماز پڑھوں گا۔ لیکن ایک فرق ہے، شاید یہ زندگی کی پہلی نماز تھی جو علی نے بیٹھ کر پڑھی۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہم اور آپ سنتے ہیں، ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس جملے کے پیچھے کتنا درد، کتنا دکھ، کتنی مصیبت چھپی ہوئی۔ ہمارے آپ کے یہاں تو کوئی ذرا تھک گیا بیٹھ گیا، مسجدوں میں کرسیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے کم ہو گئے، ذرا تھکن ہوئی، ذرا بیماری ہوئی۔ یہ علی، پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے، نہیں یوں نہیں سمجھیں گے آپ۔ میں نے کہا کل کی مجلس کے شروع میں، پرسوں کی مجلس کے شروع میں کہا تھا علی کا بہت کچھ تعارف زینب نے کرایا ہے نا۔ علی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ قیامت ہے، قیامت۔
کیسے پتہ چلے گا؟ ویسے ہی پتہ ہے، لیکن اور مزید، زندان شام میں سجاد نے زینب کو نماز پڑھتے دیکھا، بیٹھ کر پڑھ رہی ہے اور سنت نماز پڑھ رہی ہے۔ سنت نماز بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، مگر سجاد کو آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ پھوپھی اماں یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ آپ نے تو 18 لاشوں کے بیچ میں میدان کربلا شام غریبہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ تو جب اہل بیت میں سے کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے، سمجھ لیجئے یہ قیامت ہے، قیامت۔ اور اگر علی جیسا فاتح خیبر ہو جو ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو کھیل دے، وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اور اس نماز کے بعد علی نے کہا تھا کہ جو مجھے دیکھنا چاہتے ہیں ذرا بلا کے لاؤ، وہ آئے۔ علی نے کہا سلونی، مجھ سے سوال آج بھی کرو، لیکن آج سوال مختصر کرنا، کیونکہ آج میں بہت تھک چکا ہوں، بہت کمزور ہو چکا ہوں۔ علی کہہ رہے ہیں کہ آج میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، سوال بھی زیادہ نہ کرنا۔ جس وقت رات آئی، علی کی یہ باتیں جاری، ادھر ابن ملجم پکڑ کے لایا گیا تھا، صبح سویرے رسیوں سے باندھ کے اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ کلثوم قریب سے گزری پورے حجاب شرعی کے ساتھ، دیکھو بڑا خوشی کے عالم میں۔ کلثوم نے کہا خوش کیوں ہو رہا؟ میرا بابا جو ہے وہ صحت یاب ہو رہا۔ وہ بے حیا کہتا ہے صحت یاب؟ میں نے دنیا کا سب سے خطرناک زہر لیا تھا کہ اگر دریا میں ڈال تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں۔ 7 مرتبہ اس زہر کو اپنی تلوار پہ لگایا، اور پھر اس 7 مرتبہ زہر والی تلوار سے علی کے سر پہ حملہ کیا۔ میں تو تعجب میں ہوں کہ اب تک کیسے بچے ہوئے ہیں، وہ تو ایک لمحے میں ختم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ علی کون ہے؟ ابو الائمہ، تمام ائمہ کے باپ۔ تو ہر امام پر جو الگ الگ مصیبت آئی ہے نا، وہ مل کے علی پہ آئی۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ ہمارے باقی جتنے امام معصوم یا تلوار کے ذریعے شہید ہوئے، تلوار کی سختی، یا زہر دیا گیا، زہر کی تلخی۔ تلوار سر توڑتی ہے، زہر اندر سے جسم کو توڑتا۔ علی وہ امام معصوم ہے جس کے سر پہ تلوار بھی لگائی گئی، جس کے جسم میں، پورے جسم میں زہر بھی اترا۔ تلوار کی سختی بھی علی نے برداشت کی ہے، زہر کی تلخی بھی علی نے برداشت کی ہے، اور 3 دن تک اب یہ بھی جملہ روایتوں میں کہ صبح طبیب ڈاکٹر آیا تھا علی کے سر کے زخم پر۔ اچھا، یہ تلوار ٹھیک اسی جگہ لگی جہاں پہ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کا وار تھا۔ اس نے آ کے زخم پہ مرہم پٹی کی، مرہم لگایا، پٹی کی۔ شام کو دوبارہ آیا، دوبارہ پٹی چینج کرنا، ڈریسنگ چینج ہوتی۔ یہ میں مصائب پڑھ رہا ہوں، تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جس وقت پٹی چینج کی اور علی کی حالت دیکھی تو ایک مرتبہ باہر نکلا، ڈاکٹر نے اپنا کام کیا، باہر نکلا اور آقا حسن سے کہا کہ اس وقت آپ کے بابا کی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے، اگر کہیں سے دودھ مل جائے نا اس وقت بہترین غذا۔ یہ دروازے سے نکلتے نکلتے کہا، اب امام حسن نے جا کے بہن کلثوم سے کہا بہن دودھ کا انتظام کرو، لیکن ایک دم حسن مجتبیٰ کے کانوں میں کچھ بچوں کے شور کی آواز آئی۔ حسن مجتبیٰ اپنے اس گھر سے باہر نکلے، دیکھا دروازے پہ پتہ نہیں کتنے درجنوں بچے ہاتھ میں دودھ کے پیالے لے کے کھڑے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، 6 سال، 8 سال، 9 سال۔ حسن مجتبیٰ نے پہچان لیا یہ تو سارے ہیں جو کوفے میں جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا، یہ اس گھر کا یتیم، یہ اس گھر کا یتیم، یہ اس گھر کا یتیم۔ یہ یتیم بچوں کے ہاتھ میں دودھ کے پیالے۔ سب نے آقا حسن کو دیکھا، طلب کے کہا مولا ہم نے سنا ہے ہمارے مولا کو اس وقت دودھ کی ضرورت ہے، ساری زندگی ہمیں دودھ پلانے والا مولا، ہم اپنا دودھ کا پیالہ اٹھا کے لائیں مولا، ہماری طرف سے ہمارے مولا کو یہ دودھ پیش کر دیجئے گا۔ اللہ، یہ یتیم ہیں کوفے کے جنہیں معلوم ہے کہ علی کسے کہتے ہیں۔ مگر حسن نے کہا کہ بچوں جاؤ تم خود استعمال کرو، ہمارے گھر میں دودھ ہے۔ ایک بار دوبارہ کمرے میں آئے تو اتنی دیر میں کلثوم دودھ کو تیار کر کے لا چکی۔ علی کی نگاہ دودھ پر پڑی، وہی جملہ کہا جو آپ نے کل سنا، کلثوم بیٹی کیا تو نے دیکھا ہے اپنے بابا کو کبھی رمضان میں دودھ استعمال کرتے ہوئے؟ کل رات کو بھی یہی کہا تھا نا، جب نمک اور دودھ تھا تو کہ ایک اٹھا لے۔ کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا، روک دیا، نمک رکھ دے، دودھ لے جا۔ آج بھی یہی جملہ کہا، بیٹی یہ دودھ لے جا، وہ نمک لے آ۔ کل بیٹی نے باپ کی بات مان لی تھی،
آج بیٹی نے نہیں مانی، بس نافرمانی بھی نہیں کی، تڑپ کے کہا بابا آپ کو آپ کے کلثوم کے حق کا واسطہ ہے، زندگی میں پہلی بار آپ کی بیٹی آپ سے کوئی درخواست کر رہی ہے، بابا آج اس دودھ کو واپس نہ کیجیے۔ مولا نے سنا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اگلا جملہ کیا کہا، جس کا میرے 3 دن پہلے کے مصائب سے ہلکا سا تعلق۔ مولا نے کہا اچھا کلثوم بیٹی، اس طرح بیٹی نے باپ سے درخواست کی ہے زندگی میں پہلی بار، چلو میں اس کو استعمال کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ کیا ابن ملجم کو بھی اسی طرح سے دودھ بھجوایا گیا؟ مولا وہ آپ کا قاتل ہے، کہا نہیں، جب تک کہ یہی غذا اس کے پاس نہیں جائے گی اس وقت تک علی یہ دودھ نہیں پیے گا۔ اب میں دل چاہتا ہے مولا سے ایک جملہ کہوں، یا امیر المومنین، جو آپ نے کہا یہ آپ کا کرم ہے، آپ کریم ہیں، لیکن مولا یہ آپ ان کو دودھ پلا رہے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ کل کربلا میں آپ کا اصغر پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، دودھ تو دور کی بات ہے، یہ اسے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، 3 بھال کا تیر ماریں گے۔ لیکن مولا نے، معلوم ہے مولا کو کہ اصغر کو کربلا میں کس امتحان کا سامنا ہے، مگر ہے تو اصغر علی ہی کا ٹکڑا نا، کہا نہیں پہلے یہ دودھ وہاں جائے گا، وہاں گیا، اور پھر رات گزرنے لگی۔ ایک بار حسن کو بلایا، کہا حسن ایک اسلامی قانون بھی، لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، ہر قاتل کو معاف نہ کیا کرو، اس سے سزا لینا ضروری ہے، ابن ملجم کو قتل کرنا میرے بعد، مگر اس نے ایک ضربت ماری ہے، تم بھی ایک تلوار کا ایک وار کرنا۔ نہج البلاغہ میں جملہ، خبردار اس کے لاشے کو مسلح نہ کرنا، پامال نہ کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے، یہ نہج البلاغہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کے رسول سے سنا کہ اگر کتا بھی پاگل ہو جائے تو اس کے جسم کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی اجازت نہیں۔ میں اس پہ راضی نہیں ہوں کہ میرے قاتل کے جسم پر ایک سے زیادہ تلوار لگے۔ مولا سمجھ میں آ گیا، آپ تو ایسے ہی امام برحق ہے، لیکن مولا ذرا کربلا میں آئیے، ابھی ابھی میرا آقا حسین مارا گیا، زینب کبریٰ خیمے میں آئیں، گھوڑے دوڑنے کی آواز آ رہی ہے، زینب نے گھبرا کے کہا اماں فضہ، میرا بھیا تو مارا جا چکا ہے، اب یہ گھوڑے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ذرا دیکھ کے آنا۔ فضہ باہر آئیں تو عجیب منظر دیکھا، عمر سعد اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار کرو، ہمیں حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانا ہے۔ عربوں کا طریقہ ہے جب کسی سے انتقام لیتے ہیں تو اس کا لاشا پامال کرتے ہیں، کہا حسین اور حسین کے ساتھیوں کو۔ گھوڑے تیار ہوئے، مگر اب جو ہر کی فوج تھی نا، وہ تو ہمارے ساتھ کے لشکر میں ہے نا، وہ ایک بار طرف کی آگے بڑھی، کہا ہر ہمارا سردار تھا، ہم عرب ہیں، ہماری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ ہمارے ہوتے ہوئے سردار کا لاشا پامال ہو۔ عمر سعد نے کہا ہر سے میرا کون سا بڑا اختلاف ہے، لے جاؤ اس کا لاشا۔ ایک بار علی اکبر کا خاندان، یہ علی اکبر اور یزید ایک خاندان میں مل جاتے ہیں، آگے جا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا یہ ہمارے خاندان کا ہے، لے جاؤ اکبر کا لاشا۔ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ بنی اسد تو رہتا ہی کربلا میں، وہ یہ منظر دیکھ کے آگے بڑھا کہ حبیب ہمارا ساتھی تھا۔ اے عمر سعد حبیب کو چھوڑ دے، کہ حبیب کا لاشا لے گا۔ غرض یہ کہ ہر شہید کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار جاننے والا آتا تھا، لاشا لے جاتا تھا، سارے لاشے اٹھ گئے، مگر ایک لاشا ہے جو کلبرا کی جلتی ریتی پہ پڑا ہے، کوئی نہیں جو آگے آ کر کہے عمر سعد یہ محمد کے نواسے کا لاشا ہے، یہ علی کے وارث کا لاشا ہے، یہ فاطمہ کے لخت جگر کا لاشا ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ فضہ نے دیکھا، آواز دی شہزادی زینب ذرا باہر آ کے دیکھیے میرے آقا کے لاشے پہ کیا گزر رہی۔ اور علی کی تیسری وصیت سن لیجئے، اور آج کے مصائب ختم، باقی کل۔ قاتل کو دودھ کا پیالہ بھجوایا، نماز مغرب عشاء اور کچھ 1/3 رات کے بعد وصیت کی کہ دیکھو بدلہ لینا ہے وہ اسلام کا حکم ہے، لیکن ایک بار کرنا، اور پھر آدھی رات کے قریب اب بیٹیوں کی باری لگی ہوئی، 2 گھنٹے یہ بیٹی، 2 گھنٹے یہ بیٹا، 2 گھنٹے یہ بیٹی۔ بابا کی مزاج پر بیمار کے سرانے کسی کو رکھا جاتا ہے نا۔ آدھی رات کا وقت ہے، مولا کے قریب ام کلثوم، دیکھا ایک دم میرا بابا بہت بے چینی کے عالم میں کروٹیں بدل رہا۔ بیٹی تڑپ کے آگے بڑھی، ایک عام بیٹی اپنے زخمی باپ کی یہ حالت نہ دیکھے، کلثوم جیسی بیٹی، اور قریب آئی اور قریب آ کر کہا بابا کیا بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ بیٹیاں برداشت نہیں کر سکتی، اللہ آپ کو بیٹیاں عطا کرے، آپ خود اندازہ کریں گے بیٹیوں کی محبت۔ بابا کیا بہت تکلیف ہو رہی؟ آپ کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے مولا، بہت تکلیف، بابا بہت تکلیف۔ کہا بیٹی کلثوم کیا تیرا بابا تکلیف میں کر رہے گا یا تڑپے گا؟ تو بابا کس لیے؟ کہا مجھے ابن ملجم کے کرہنے کی آواز آ رہی،
ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے اسے مضبوطی سے باندھا ہے، اس کی رسیاں ڈھیلی کرو، جب تک کہ اسے آرام نہیں ملے گا علی کو آرام نہیں ملے گا۔ حسن کو بلایا گیا، رسیاں ڈھیلی کی گئی، بس مولا میرے آخری جملے، میں نے مانا واقعاً آپ کریم ہیں، ایسے ہی ابن ملجم کی رسی ڈھیلی کرائی، مگر ذرا دربار شام میں آ جائیے، ایک ننھی سی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے، مولا وہ آپ ہی کی پوتی تو ہے نا؟ ایسا عجیب منظر کی یزید بھی گھبرا گیا، کہا اے بیٹی تیرا نام، اے بچی تیرا نام کیا؟ کہا میرا نام فاطمہ، لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہا کرتا۔ اچھا تو سکینہ، ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، بالوں سے چہرہ چھپا لیا۔ ہائے سکینہ کے تو بال بھی اتنے بڑے نہیں۔ اچھا اور ایک ہاتھ تیرا گلے پر کیوں ہے؟ یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں، جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا گھٹتا ہے، میں بیٹھتی ہوں میرا گلا گھٹتا ہے۔ ہائے یزید، ایک رسی اور ادھر ابن ملجم کی رسی ڈھیلی کرائی جا۔ خدا بندہ، یہ گریا کرنے والے صاحبان ایمان مشکل کشا کا گریا کر رہے، حاجت روا کا گریا کر رہے، ان کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ہر مشکل کو دور فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ مولا حیدر کرار کا ماتم، یا علی مولا، حیدر مولا، یا علی مولا۔